السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے ایسے وقت میں پہنچا جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو کیا وہ ڈائریکٹ جماعت میں شریک ہو جائے گا یا پھر وہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا جبکہ جماعت ختم ہونے کو تھی اور وہ اس میں شریک ہو گیا، اس کی سنت چھوٹ گئی، تو کیا وہ سنت کو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں اور اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اور تمام سنتوں سے الگ ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو ہرگز نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ رون دیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لک رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے، ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی بڑی پابندی فرمائی ہے، کبھی نہیں چھوڑا ہے، اور ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو فرض نمازوں سے پہلے پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، بلکہ صحابہ کرام کو یہی معلوم تھا کہ یہ 2 رکعت سنتیں ہمیشہ فرض نماز سے پہلے پڑھنی ہے۔ اسی لیے اگر جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو بہت سارے صحابہ سے یہ منقول ہے کہ وہ پہلے سنت پڑھتے تھے، اس کے بعد جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی پہلے سنت پڑھی، اس کے بعد جماعت میں شریک ہوئے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ پہلے وہ سنتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد فرض پڑھتے تھے۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ کو یقین ہو کہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے تو صحیح طریقہ یہی ہے، بلکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ سنت پڑھیں اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہوں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سنت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی جماعت نکل جائے گی، تو پھر آپ سنت کو چھوڑ دیجئے اور جماعت میں شریک ہو جائیے اور اپنی نماز امام کے ساتھ مکمل کیجئے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر سنت کب پڑھیں، سنت کی قضا کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ تو یوں تو سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ آپ کی ظہر کی سنت چھوٹ گئی، ظہر کا وقت نکل گیا، اب سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مغرب کی سنت چھوٹ گئی اور مغرب کا وقت نکل گیا تو پھر مغرب کی سنت کی بھی قضا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ فجر کی سنت کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی لیے آپ سنتوں کی قضا کریں گے اور طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں گے۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فجر کے فوراً بعد اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی بھی نفل نماز یعنی سنت پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد مغرب تک کوئی بھی نفل نماز یعنی سنت وغیرہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ان احادیث کی بنیاد پر فجر کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ فجر کی سنت کی قضا طلوع آفتاب کے بعد کی جائے گی۔ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے
اور جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، کون سی تھی؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری سنت چھوٹ گئی تھی، میں نے سنت پڑھی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے۔ حدیث، اصول حدیث میں اسے بھی حدیث مانا جاتا ہے اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کوئی کام کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ کرے بلکہ خاموش رہے، تو یہ بھی حدیث سمجھی جاتی ہے۔ تو اس بنا پر ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد یعنی فجر کے فوراً بعد سنت پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اصولی بات یہ ہے، اصول حدیث میں اگر قولی اور تقریری حدیث میں تضاد ہو جائے، یعنی ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہو، اور ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تقریر فرمائی ہو، یعنی کسی عمل پر خاموشی اختیار کیا ہو، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لہذا اللہ کے رسول کے اس حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کو راجح قرار دیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا بنسبت اس کے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے عمل پر خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا۔ دونوں حدیث الگ الگ ہیں، تو دونوں میں جو ترجیح حاصل ہوگی، جو زیادہ قابل عمل ہوگی، جس کو افضلیت حاصل ہوگی اور جس کو قابل عمل بنایا جائے گا، وہ حدیث ہوگی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کسی کام کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ مسجد میں اس وقت پہنچے جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور آپ کو سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت میں شریک ہونے کا یقین ہے، تو پھر آپ سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہوں گے۔ اگر آپ کو جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے اور چھوٹی ہوئی سنتوں کو آپ طلوع آفتاب کے بعد ادا کریں گے۔ یہی سنت طریقہ ہے اور یہی عملی طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔